اگر عورت ایک شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال اس سے یہ کرنا ہے کہ بچوں کی جو ذمہ داری تھی، جو شوہر کے گھر بطور امانت جو تم چلا رہی تھی، اس کو کیسے چلایا؟ ٹھیک ہے؟ اب جی ایک عورت یہ شکایت کرتی ہے کہ بھائی مجھے آ، بلکہ ڈیمانڈ کرتی ہے، کئی ایسے مرد ہیں جو کہتی ہے کہ میری بیوی مجھ پر پریشر کرتی ہے کہ مجھے دو تین کام والیاں رکھ کے دو، جو میرے کپڑے استری کرے، جو کھانا بنا کے دے، یعنی جو میرے جو حالانکہ گھر کی حفاظت کس کی تھی؟ المرأۃ راعیۃ عن بیت زوجہا، ٹھیک ہے؟ گھر کی حفاظت، شوہر کے گھر کی حفاظت اس کی ذمہ داریاں بنیادی طور پر کام والیوں پر نہیں، بنیادی طور پر بیوی پر ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ بھائی میرے پاس علم حاصل کرنے کی بہت ذمہ داریاں ہیں، میں دن میں 4 گھنٹے، پھر اس کے بعد ریوائز کرنا، پھر اسائنمنٹس کرنا، پھر ایگزامس دینا، اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کوکنگ کا، کھانے بنانے کا، بچوں کی تربیت کا۔ تو صبح جی بچوں کو اسکول بھیج دیں، دوپہر میں ٹیوشن بھیج دیں، تاکہ آدھا دن تو میرے پاس بچے ہی نہ ہو۔ اور رہی بات جو ہے وہ شوہر کے کپڑوں اور دھونے وغیرہ کی باتیں اور کھانے پکانے کی باتیں، تو بھائی اس کے لیے معافی رکھیں، میرے کام اور ہیں۔ اب یہ جو ایک عورت کہتی ہے نا میرے کام اور ہیں، یہ بنیادی طور پر اپنی ذمہ داریوں کا ان کو احساس نہیں ہے کہ بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کی۔ تو میں نے یہ بتایا کہ ایک عورت اگر یہ ذمہ داریاں ادا کر دے جو شوہر کی ہیں، جو بچوں کی ہیں، پھر اس کے بعد ایک عورت کے پاس ٹائم بچتا ہے، ایسا نہیں کہ ٹائم نہیں بچتا۔ ہاں، اگر بچے زیادہ ہیں اور گھر میں کام والیاں نہیں ہیں، شوہر افورڈ نہیں کر سکتا، یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ عورت پورا دن بزی رہتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو صحابیہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بیٹی، یعنی وہ پانی اتنا دور سے کھینچ کے لاتی تھیں کہ ان کے ہاتھ میں ورم اور چھالے پڑ گئے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی غلام یا کوئی نوکر وغیرہ دے دیں کہ جس کی وجہ سے یہ مصیبت میرے سر سے ہٹ جائے۔ زبیر بن عوام کی وائف اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں روایت ہے، تھوڑی سی بڑی ہے، اختصار اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اسما بنت ابی بکر زبیر بن عوام کے گھوڑوں کو پالتی، ان کی اصلاح کرتی، ان کو دیکھ بھال کرتی، ان کے لیے چارہ لینے کے لیے دور جاتی، دور فاصلے سے، اور اپنے سر پر اور اپنے اوپر وہ بوری چاروں کی جو ہے وہ لے کے آتی، پھر گھر کی دیکھ بھال کرتی، اور کہتی ہیں کہ ہاں روٹی بنانا تھوڑی لیے میرے لیے مشکل ہوتا تو کچھ انصاری خواتین جو ہیں وہ میرے لیے روٹی بنا دیتی تھیں، وہ مجھے ہیلپ کر دیتی تھیں اس حوالے سے۔ تو آپ دیکھیں کتنی ذمہ داریاں۔ پھر ابو بکر فرماتی، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک نوکر دیا جس سے گویا کہ میں ایک بہت بڑی ذمہ داریوں سے جو ہے نا وہ آزاد ہو گئی۔ اور اسما بنت ابی بکر جن کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی، زبردست صحابی، مجاہد فی سبیل اللہ، یعنی یہ گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالا، بڑا کیا، تربیت کی۔ کہیں یہ نہیں آتا کہ حتیٰ کہ ایک دفعہ اسی روایت میں ہے کہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبیر کے جو گھوڑے کے چارہ اٹھا کے لا رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ ان کو پیش کیا کہ آپ سوار ہو جائیں، راستے میں دیکھو چل کے جا رہی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر وہ آیا کہ آپ بیٹھ جائیں سواری پر، تو انہوں نے اس پر نہیں بیٹھی، اور فرماتی ہیں کہ مجھے زبیر کی غیرت یاد آئے گی۔ اللہ اکبر! جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو فرمایا کہ میں بالکل اس بات کو پسند کرتا تھا کہ آپ بیٹھ جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ کیسی خواتین ہوتی تھیں کہ جو یعنی محدثین، مجاہد فی سبیل اللہ، علماء تیار کر رہی ہیں، اور ان کو اتنا علم بھی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میں نے بچوں کو کیسے تیار کرنا ہے۔ آخری عمر میں جب حجاج کے ساتھ جو عبداللہ بن زبیر کا جو معاملہ تھا، اور مکہ میں جو ہے وہ لشکر کی چڑھائی تھی، تو عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر کے پاس آتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں کہ آپ کا کیا مشورہ ہے، مجھے بتائیے آپ کیا مشورہ دیتی ہیں۔ تو اسماء بنت ابی بکر ابھی تک ان کو یہ بتا رہی ہیں کہ اگر تو حق پر ہے تو بزدل کی موت نہیں مرنا، اگر تو حق پر نہیں ہے تو دیکھ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، حق کیا اس کو قبول کر۔ تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں والدہ اما جی میری بھی رائے یہ تھی کہ میں حق سے پیچھے نہ ہٹوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ ہی ایام میں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو جائے گا۔ یعنی مقصد یہ تھا، اپنی والدہ کو دلاسا دلا رہے تھے، اس لیے پہلے رائے پوچھی، اور والدہ نے بھی کیا رائے دی، کیا زبردست رائے دی۔ تو بہرحال یہ وہ خواتین تھیں جو گھر کے اتنے کام بھی کرتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی، اور بچوں کی پرورش ایسی کہ وہ بچہ بڑا عالم اور امام بن کے نکلتا تھا۔